بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم سبق نمبر 7 پڑھ رہے تھے اور مخارج کا بیان تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے حروف حلقی کا جو مخرج تھا، یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور حلق سے ادا ہونے کی وجہ سے ان حروف کو حروف حلقی بولا جاتا ہے۔ تو آج جو دوسرا مخرج ہے لسانی مخرج، اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں لسانی مخرج، لسان زبان کو کہتے ہیں، اس میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف حروف لسانی کہتے ہیں، یعنی جو زبان سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف لسانی کہتے ہیں۔ لسان کے مندرجہ ذیل حصے ہیں۔ اصل لسان، زبان کی جڑ، اس کو کہتے ہیں اصل لسان۔ اقصائے حافۂ لسان، زبان کا وہ بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، یعنی جو زبان ہے اس کا کنارہ ہے نا، بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، یعنی جو نیچے کی جانب ہے، اس کو اقصائے حافۂ لسان کہتے ہیں۔ اور ادنائے حافۂ لسان، زبان کا وہ بغلی کنارہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی جو کنارہ دانتوں کی طرف ہے، منہ کی طرف ہے، اس کو ادنائے حافۂ لسان کہتے ہیں۔ حافہ کہتے ہیں حصہ۔ وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ۔ بطن لسان، زبان کا پیٹ یعنی زبان کا درمیانہ حصہ۔ طرف لسان، زبان کا کنارہ۔ راس لسان، زبان کی نوک یا سرا، جو زبان کی نوک ہے نا، جو دانتوں سے ملی ہوتی ہے، دانتوں کی طرف، یعنی اکثر اس کا لگنا ہوتا ہے، تو اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں۔ ظہر لسان، زبان کی پشت۔ ٹھیک ہے، تو یہ 10 حصے ہیں اس کے زبان کے۔ چوتھا مخرج اقصائے لسان، زبان کی جڑ اور مقابل کے تالوں کا نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوا ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اقصائے لسان یعنی جو زبان کی جڑ ہے اور مقابل کے تالوں کا جو نرم حصہ ہے، جو کوے سے ملا ہوا ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ سے قاف ادا ہوتا ہے، جو قاف۔ اور پانچواں مخرج اقصائے لسان اور مقابل کے تالوں کا سخت حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ اقصائے لسان، زبان اور مقابل کے تالوں کا سخت حصہ جو منہ کی جانب ہے، اس سے کیف ادا ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، اور تالوں کا نرم حصہ جو ہے نا، اس تالوں کے نرم حصے سے قاف یعنی نقطوں والا قاف ادا ہوگا، اور جو سخت حصہ ہے اس سے کاف ادا ہوگا۔ کاف، کاف، کاف اور قاف میں فرق ہے۔ تو قاف اور کیف کو حروف لہویہ کہتے ہیں، لہویہ۔ ٹھیک ہے، اور چھٹا مخرج وسط لسان اور اس کے مقابل کا تالوں، اس سے جیم، شین یا وسط لسان، درمیانی جو زبان کا درمیانی حصہ ہے اور اس کا جو مقابل ہے، یعنی اوپر کی جانب، جیم، شین یا غیر مدہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو کھینچتے نہیں ہیں، یا مدہ ہوتی ہے نا، تو ان کو مدہ یعنی کھینچیں گے نہیں۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں، شجریہ۔ ٹھیک ہے، 3 حروف ہے۔ اب ان حروف کے مخارج بیان کیے جائیں گے۔ ان کا تعلق زبان کے ساتھ دانتوں سے بھی ہے، لہذا اب دانتوں کے نام مع اقسام بیان کیے جائیں گے۔ تو تھوڑا سا آگے ڈفرنٹ ہوگا، تو اس کو مزید وضاحت سے کل پڑھیں گے، لیکن اس کے جو نام ہیں دانتوں کے، اس کو آپ ملاحظہ کیجیے۔ دانتوں کے نام اور اقسام۔ کل دانت 32 ہیں، جن میں 12 دانت اور
20 دھاڑیں ہیں جن کی 6 اقسام ہیں، تمام دانتوں کی 6 اقسام ہیں: ثنایا، رباعیہ، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز۔ ٹھیک ہے، ثنایا یہ سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں، ان کی مزید وضاحت نیچے آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہ تھا، اس کو آپ اچھی طرح سے کم اس لیے پڑھ رہے تاکہ آپ اس کو پختہ طریقے سے یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کافی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔